اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انیس بالا خانہ اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر۔ ناظرین، آج جس سبجیکٹ پر جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے تربیت۔ عام طور پر جب بات کی جاتی ہے، اپنے گھروں میں بات کریں، اپنے دوستوں سے بات کی جائے تو یقیناً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بیٹا تمہاری تعلیم کتنی ہے، یا تم نے کیا ارادہ ہے، تعلیم میں کتنا آگے جانا چاہ رہے ہو۔ جبکہ ہم پہلے سنتے تھے کہ تعلیم اور تربیت دونوں ایک ساتھ لفظ کہا جاتا تھا۔ تو آج کل تعلیم کا لفظ تو لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے سی اے کیا، اس نے اسکالرشپ وہاں سے حاصل کر لی، لیکن تربیت کے حوالے سے یہ لفظ تربیت کا ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور شاید ہماری توجہ بھی اتنی نہیں رہی تربیت کے حوالے سے۔ تعلیم کی طرف تو ہم بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، اگرچہ تعلیم بھی جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی تربیت ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب یہ دو لفظ ایک ساتھ ہو یقیناً اس کی کچھ حکمت بھی ہوگی۔ تو اس حکمت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور خاص طور پہ ہم فوکس کریں گے اولاد کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ آج کل جو ہے ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اگر میاں بیوی کمانے کے لیے باہر نکل رہے ہیں تو بچوں کو کسی نرسری میں ڈال کے آ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ تربیت کے پھر وہ کون کون سے لمحات ہوتے ہیں، وہ کون کون سے دن ہوتے ہیں جہاں پہ تربیت کرنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پھر جب بچہ بالغ ہو جاتا تو پھر ماں باپ کی بات پہ اتنی توجہ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں اسلامک اسکالر حافظ ثاقب صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ خوشگلو ثنا خواہ جناب محترم، میرے بہت اچھے دوست ہیں، موجود ہیں سمیر رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تربیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا کیا سوالات آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہم نے کچھ سوالات تیار کیے ہیں جو مفتی صاحب کی طرف پٹ اپ کریں گے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سمیر رضا موجود ہیں انشاءاللہ۔ جی سمیر بھائی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں
چندرانے والے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کلام پیش کیا، اور کلام اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر حافظ ثاقب صاحب. تعلیم اور تربیت، اس کے حوالے سے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انیس بھائی، آج کا موضوع بہت اہم ترین موضوع ہے، اور یقیناً ہم جب پہلے دیکھا کرتے تھے تو تعلیم اور تربیت ان دونوں ہی کو ساتھ چلایا جاتا تھا. تعلیم سمپل علم حاصل کرنا، کسی نامعلوم چیز کو معلوم کر لینا یعنی کہ جان لینے کو کہا جاتا ہے علم. اور اگر ہم تربیت کی بات کریں تو تربیت انسان کے اندر، اگر ہم لفظ تربیت پر بات کریں تو در حقیقت کسی بھی انسان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں، جو اچھی خصلتیں، جو خاصیتیں ہوتی ہیں، ان پر پے در پہ کام کرتے ہوئے، انہیں نشو و نما دیتے ہوئے حد کمال تک پہنچانے کو تربیت کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی انسان کے اندر جو خاصیتیں، جو اچھی خصلتیں موجود ہوتی ہیں، تو ان کی اس طرح نشو و نما کرنا کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائیں، وہ ایک کمال کو مکمل ہو جائے. پھر ایسی صورت میں بندہ ہر مقام پر، کسی بھی جگہ پر ہو، اسے کسی مقام پہ ہوتے ہوئے کسی کی نگاہ میں رہے بغیر بھی وہ اپنے آپ کو صحیح اچھے انداز سے پرفارم کر سکے اور اپنا پازیٹیو کردار ادا کر سکے. اس کو تربیت کہا جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ تعلیم فقط علم، یعنی کہ جو چیز نہیں پتہ تھی اسے جان لینے کو کہا جاتا ہے. لیکن اگر تربیت کسی انسان کی اچھی ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے علم کو کہاں استعمال کرنا ہے، کس مقام پہ کتنا استعمال کرنا ہے، کس مقام پہ استعمال کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، وہ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتا ہے، جسے ہم حکمت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. تو یہ تربیت اور تعلیم کے لفظی طور پہ اور اس کے معنوی طور پہ اس کے اندر فرق ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی میں ایک انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ جوز کمیونٹی کے اندر جب بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، جنہیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اس وقت سے جو لڑکی ہوتی ہے جن کے یہاں ولادت متوقع ہے، تو وہ ایک اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میرا بچہ کیسا ہونا چاہیے. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ میتھمیٹکس کے سوالات وہ حل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور دیگر جو ایسی کتابیں یا ایسی موویز دیکھنا شروع کر دیتی ہے جو ان کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ماں کے برین میں جو بات چاہتی جائے گی وہ بچے کو منتقل ہوتی جائے گی. تو تربیت یہ لوگ وہاں سے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہم نے انٹرنیٹ پہ ہمیں تو نئی چیز لگی. تو کیا اسلام بھی اس طریقے سے کوئی بات کرتا ہے؟ جی بالکل، اسلام اس پر بہت اچھے انداز سے بات کرتا ہے کہ جس طرح ایک ماں کو اس کے رحم میں جب بچہ پل رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو طریقہ کار ہے ولادت کا سلسلہ، وہ جب کسی عورت کے اندر موجود ہوتا ہے تو ایسی صورت میں صرف غذا ہی اس کے جسم سے اس بچے کی نشو و نما کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے عادات، اس کے اطوار، یہ تمام چیزیں منتقل ہوتی ہیں اس بچے کے اندر. اسی لیے بات بڑی اچھی کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، کسی عورت کا انتخاب کرنا چاہتا ہے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے بچے چاہیے ویسی ماں لے آؤ. تو لہٰذا یہ بہت اہم ترین بات اسی لیے کہی جاتی ہے کہ وہ تمام تر چیزیں وہ منتقل ہوتی ہیں بچوں کے اندر، چاہے وہ غذائی طور پر ہو، چاہے وہ عادات و اطوار کے طور پر ہو، چاہے وہ ان کی سوچ اور غور و فکر ہو. تو لہٰذا یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے. اچھا، اس میں اسلام تو اس سے بھی پہلے کی بات کرتا ہے. اسلام فقط یہ بات نہیں کرتا کہ جی جس وقت اس بچے کی ولادت کا سلسلہ شروع ہوا، خوشخبری آئی، اسی وقت سے آپ نے کام کرنا ہے، بلکہ نہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ چونکہ اس کا باپ اور اس کی ماں جو غذائی طور پہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان غذاؤں کا بھی اس انسان کی ذاتی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص حرام کمائی کھاتا تھا اور اس کے بعد اس کے یہاں اولاد ہوتی ہے، تو اس کی حرام کمائی کے اثرات اس کو اس کی اولاد کے اندر بھی دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بے حیائی منتقل ہوتی ہے اور دیگر جو نقصانات ہیں حرام روزی کے وہ بھی منتقل ہوتے ہیں. تو اسی لیے اسلام تو کہتا ہے کہ آدمی اپنی روزی کو بھی پاکیزہ رکھے، حلال طیب رکھے، تاکہ وہی روزی وہ اپنی زوجہ کو بھی کھلائے، اور اس کے بعد ان کے درمیان جب ان کے یہاں اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو ان کی اولاد تک بھی وہ اچھائی، وہ حلال طیب پاکیزہ رزق کے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں اور اس کے اندر منتقل کیے جائیں. جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسلام، مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر جب آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، یعنی نکاح کا پیغام پہنچانے سے ہی، اور اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، بچہ یا بچی جو بھی دنیا میں آتا ہے، پھر آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، تو اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو فائدے ہیں،
وہ ان کے گھر کو تو ملتا ہے، لیکن اس سے ایک بہترین معاشرہ بھی تشکیل اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ بھی خوبصورت بن جائے. بالکل. دیکھیں چونکہ جو معاشرہ ہے نا ہمارا، یہ تمام معاشرہ، یہ ایک گھر جتنا بھی ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، وہ ہر ایک خاندان، یعنی میں ایک فیملی کو خاندان کہہ رہا ہوں، تو وہ خاندان، وہ فیملی ہر اس معاشرے کی اکائی کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ 1 یونٹ ہے. ان یونٹس کے ساتھ ملنے کے بعد ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، کیونکہ اگر ایک ایک فرد، ایک ایک گھر بھی نہ ہو تو یقیناً معاشرہ ہمارے وجود میں نہیں آئے گا. لہذا اس معاشرے کو درست کرنے کی سب سے اہم ترین ذمہ داری کیا ہے کہ اس ایک یونٹ کو اچھا بنا دیا جائے. اور جب انسان اس یونٹ کے اندر ایک گھر اچھا ہوگا، خوشحال ہوگا اور اچھے لوگ، اچھی نیچر کے لوگ ہوں گے، تو یقیناً اسی کے ذریعے بہترین معاشرہ تشکیل دیا جائے گا. اسی لیے اسلام اجتماعی معاملات سے کہیں زیادہ توجہ انفرادی معاملات پر دیتا ہے. اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ. کس چیز سے؟ وقود، اس آگ سے کہ وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کہ جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تو لہذا تربیت کا حکم سب سے پہلے اسلام نے ہمیں اپنی ذات کے لیے دیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ اپنے اہل خانہ کے لیے دیا، اس کے بعد پھر ہم نے کسی دوسرے شخص کو تربیت کرنے کے لیے کوشش کرنی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب تربیت کی بات آتی ہے تو جب انسان میں عقل آ جاتی ہے، شعور آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد تعلیم کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی تربیت ہے؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کی توجہ دلائی جائے، یا کوئی ہماری لیٹ سپوز توجہ دلا رہا ہے کہ بھائی آپ کے بچے کی تربیت تو کریں، یہ کس طرح کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو ہم آگے سے جواب ملتا ہے کہ بھائی ان کو تھوڑا بڑا ہو جانے دو. تو کیا بڑا ہونے کا، بالغ ہونے کا ایٹ لیسٹ 6-7 سال کے بعد تربیت کا آغاز ہوتا ہے، یا وہی جو ہم سنتے آئے کہ ماں کی گود سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ماں کی گود سے ہی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اس کی مثال تو یوں لے لی جائے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس پتھر پر جو نقش بننے کے جو اوقات ہیں نا، وہ وہی ہوتے ہیں جو اس ابتدائی دور ہوتا ہے. تو لہذا ابتدائی طور پہ جو اس کے ماں باپ کے جو نیچر اور ان کے جو عادات و اطوار ہیں، وہ تمام کے تمام بچوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جا کر تو صرف اور صرف انسان اوپر کے تعلیمی معاملات کو پورا کر سکتا ہے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جب وہ ذہن پختہ ہو چکا ہو اس کے بعد جا کے ہم اس کی تربیت کو بدلنا چاہیں. پھر تو عمومی طور پہ جو دیکھا جاتا ہے، تو پھر خدا نخواستہ کسی حادثاتی طور پہ کوئی بڑی چوٹ لگی، کوئی بڑی ٹھوکر لگے، اس کے بعد انسان کا ذہن تبدیل ہو تو تبدیل ہو. ادروائز جو ان کے والدین کی تربیت ہے وہ بچپن ہی سے ان کے ذہنوں پر نقش ہو جاتی ہے، اور اسی دور کے اندر ان کی تربیت کو اچھا کیا جائے. آپ دیکھیں، سو غور کیجئے گا کہ اگر ہم تعلیمی طور پہ بھی بات کریں تو جن بچوں کی بیس اچھی بن جاتی ہے تعلیمی طور پہ، تو آپ دیکھیں کہ وہ بڑے ہونے کے باوجود جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی جو ان کا جو بیس پہ کام کیا گیا ہوتا ہے ان کی تعلیمی اعتبار سے، وہ ان کو آگے بڑا ایک ہیلپ فل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یوزفل ہوتی ہے ان کے لیے. اسی طرح جو دینی تعلیمات ہیں وہ بھی، اور جو دینی اطوار ہیں وہ بھی، جو ان کی عادات ہوتے ہیں، وہ بچپنے میں جن بچوں پر مرتب ہو جاتے ہیں وہی آگے جا کر کارآمد ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک حفظ کرنے کا جو معاملہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں پہ 99%، بلکہ شاید 99.99% اگر میں کہوں کہ تمام جو بھی حفاظ اکرام ہیں ان کو بچپن ہی میں ڈال دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا وقت اگر صحیح استعمال کر لیا تو ان کے ذہن میں قرآن عظیم نقش ہو جاتا ہے، ان کے دل میں وہ قرآن اتر جاتا ہے. اور اس کی بنسبت اگر بڑے ہونے کے بعد بندہ یہ کام کرے تو بھی وہ بہت زیادہ اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اصل جو تربیت کا وقت ہے وہ وہی ابتدائی وقت ہوتا ہے، جس میں ہم عمومی طور پہ ہمارے ہاں لوگ اپنے بچوں کو بچے ہیں ابھی تو چھوٹے ہیں یہ کہہ کر ان کو بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں. اس میں بھی ہمارے ماں باپ کا بہت زیادہ اس میں رول ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بچہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے ان کو، جیسے تھوڑا سا بچہ بڑا ہو گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں پینسل دے دی، یا پہلے چوک دی جاتی تھی، پھر ان کو ABC سکھایا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو تربیت کرنی شروع کی، تعلیم بھی دی، تربیت بھی دی، کس طرح چلنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے. یہ بتائیے گا کہ اپنے سراؤنڈنگ سے، مثال کے طور پر کوئی ایسا ہوتا ہے بہت اونچا بولنے والا ہے، کوئی بات بات میں جھگڑنے والا ہے، میاں بیوی کا. اب تربیت میں میاں بیوی کے آپس کے جو سب کے سامنے، خاندان کے سامنے جو تعلقات ہوتے ہیں، اس میں ان کو کتنی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اس کے کتنے اثرات اس کی تربیت میں پڑتے ہیں. اگرچہ اس نے چلو پتہ ہے قاری صاحب کو سلام کر دو، ٹیچر کو سلام کرو، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن جو سراؤنڈنگس ہے
اس کا کتنا اثر لیتا ہے بچہ؟ اس کو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں آسان انداز سے کہ بچہ اپنے کانوں سے نہیں بلکہ اپنی نگاہوں سے سنتا ہے. یہ ایک بہت اہم ترین بات ہے. ہم بچے کو کچھ بھی کہتے رہیں، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ جائز ناجائز یا درست یا نادرست ہونا ہم ایک الگ علیحدہ ٹاپک ہیں، لیکن اگر کسی گھر کے اندر مثال کے طور پہ والد صاحب جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں، فار ایگزامپل اسموکنگ ان کی عادت ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ کچھ نہ کچھ عرصے بعد لازمی طور پہ پین یا پینسل کو لے کے منہ میں سگریٹ کے طور پر رکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی اس کے والد نے اسے کہا نہیں کرنے کو، لیکن جو اس نے دیکھا بچہ سیکھتا ہی آنکھوں سے، بچہ سنتا ہی آنکھوں سے. اسی طرح جن گھروں کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدہ رہتا ہے کہ جہاں پر پہلے بیٹے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیٹی آتی ہے، تو وہ بیٹی بھی تھوڑی سی بچوں کی طرح تھوڑی سی لڑاکو اور شرارتی اس طرح کی اس کی نیچر ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے بھائیوں کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اور اگر جن گھروں میں یہ دیکھا جائے کہ جہاں پہلے بیٹیاں ہوتی ہیں بعد میں کوئی بیٹا ہے، تو اس کے مزاج میں بہت زیادہ تحمل مزاجی اور وہ بہنوں کے ساتھ رہ کر اس طرح کے معاملات اس کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ وہ نظروں سے ہی سیکھتا ہے، نظروں سے ہی سنتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، نظروں سے جو سیکھتا ہے، سراؤنڈنگز میں جب آپ ماں کے رتبے پہ فائد ہو جاتے ہیں، باپ کے رتبے پہ فائد ہو جاتے ہیں، تو اس پر بہت ساری احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں. وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے آنے کے بعد ہم سوال کریں گے کہ نانی اور دادی، نانا اور دادا، نانا اور دادا کا تو اتنا کردار نہیں ہوتا. عام طور پر یہ معروف ہے، مشہور ہے، صحیح ہے غلط یہ الگ بات ہے، کہ بچوں کو بگاڑنے میں اکثر ماں باپ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی نانی نے جو ہے نا اس کو بہت بگاڑا ہوا ہے، یا اس کی دادی نے اس کو بہت بگاڑا ہوا ہے. تو یہ پھر ایک آزمائش ہو جاتی ہے میاں بیوی کے لیے کہ اپنی ماں کو باپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اس صورتحال میں کیا واقعی نانیاں اور دادیاں بگاڑ دیتی ہیں؟ تو یہ ایک میسج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسکالر صاحب ہمارے جو حافظ صاحب ہیں ان سے ہم لیں گے کہ میسج بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر، اور ہم نانی اور دادی کے حوالے سے اسپیشلی سوال ہم نے پٹ اپ کیا تھا، تو مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے. لیکن آپ کو بتا دوں ہمارے ساتھ سمیر صاحب موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کی زینت حافظ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو اسلامک اسکالر ہے. جی نانی دادی، یہ بڑے مسائل آپ کے بعد بھی لوگ پوچھتے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا صحیح بات ہے، اس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا انیس بھائی، کہ اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ دودھ سے زیادہ جو اس کی مالائی ہے نا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور لوگ اس کو زیادہ پسند میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ دادا دادی یا جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اپنی سگی اولاد سے زیادہ، ان کی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ تو ایک فطری تقاضا ہے محبت کا، اور ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے. لیکن یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے بڑے ہوں یا ہمارے بہت زیادہ بڑے ہوں، ان تمام ہی کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کسی چیز کی زیادتی اور کمی یہ دونوں چیزیں نقصان دیتی ہیں. اسلام نے ہمیشہ جو ہمیں صراط مستقیم کہا نا، وہ درمیانی راستہ بتایا، یعنی کہ افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح بچوں کے لاڈ پیار اور بچوں کے پیار و محبت میں بھی کبھی سختی میں یا کبھی لاڈ پیار میں بہت زیادہ ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ کی بخاری شریف میں کتاب الادب کے اندر، کتاب العلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں سے ڈنڈے کو روکے مت رکھنا انہیں ادب سکھانے کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو ادب سکھانے کے لیے اس پر سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو اگرچہ پیار محبت جتنا بھی ہو، لیکن ہمارا بہت مشاہدہ رہا ہے کہ جن بچوں کو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار دیا جاتا ہے، ان کی ہر خواہش ان کے کہنے کے فوراً بعد فوری تکمیل کر دی جاتی ہے. تو اس طرح کے بچے آگے جا کے نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں. اور پھر میرا تجربہ رہا ہے ایسے جو بچے ہیں، مطلب مشاہدہ رہا ہے، تجربہ تو نہیں کہوں گا میں، مشاہدہ رہا ہے کہ ایسے کیونکہ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ کوئی نشوں میں پڑا ہوتا ہے، کوئی کبھی کسی جیل میں پڑا ہوتا ہے، کوئی کبھی کسی کے لاکھوں روپے کا نقصان کر کے غبن کر رہا ہوتا ہے. اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. تو اسی لیے جو ہمارے جو میں ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ جو ہماری جتنی بھی دادیاں، نانیاں، دادا، نانا اور جو ہمارے بزرگ ہیں، ان سے براہ کرم گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ کبھی بھی اپنی اولاد کی جو اولاد ہے انہیں بیجا پیار نہ دیا جائے. یقیناً پیار ایسا ہونا چاہیے جو کہ نرمی اور سختی دونوں کے درمیان ہو، جس میں خوف بھی ہو اور اس میں روب بھی ہو اور اس میں پیار و محبت اور شفقت بھی ہونی چاہیے. اگر کسی ون سائیڈڈ ہوں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دیکھیں خدا نخواستہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد اپنے اولاد کے معاملے میں آپ سے بدتمیزی کر بیٹھے. دیکھیں اس کا بھی خطرہ ہے نا. کسی انسان کو اگر یہ لگے گا کہ میری اولاد بھٹک رہی ہے اور اس کا سبب میرے گھر کے بڑے بننا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ کبھی شاؤٹ کر جائے، جو کہ اگرچہ اس کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی، لیکن وہ شاؤٹ کر سکتا ہے. تو اسی طرح ہمارے بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے، پیار محبت بالکل دیا جائے لیکن درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے. یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ بچے بگڑ جاتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ بہت سے ایسے جو ہمارے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، ان کو میں یہ بھی مشورہ دوں کہ اگر آپ کے والدین کی طرف سے ایسی زیادہ پیار محبت کا سلسلہ ہے تو براہ کرم معاشرے میں موجود جو چند مثالیں ہوں کہ جہاں پہ بچے بگڑ چکے تھے، ان کی مثالیں دے کے ان سے سمجھائیے، ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ براہ کرم آپ یہ تو بہت ضروری ہے کہ ان کو بگڑنے نہ دیا جائے. یقیناً دادی ہو، نانی ہو یا گھر کا کوئی اور بڑا ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کا پوتا یا ان کا نواسا نواسی وغیرہ انیس بھائی یہاں ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دور اندیش نظر رکھتے ہوئے اگر بات کریں نا، یہاں پر اگر وہ شخص بگڑ گیا تو دادی، نانی، دادا، نانا، یہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ تو اپنی زندگی کو جو ان کی اللہ تعالیٰ نے حیات لکھی ہے وہ پوری کر کے چلے جائیں گے، لیکن اس دنیا میں آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر ہم معاشرے کے اندر کس فرد کو دے رہے ہیں؟ یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے. خدا نخواستہ ہماری اس تربیت کی وجہ سے کہیں معاشرے کے اندر غلط بندہ نہ. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو نانا نانی کے منصب پہ پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی بڑی سختی کے ساتھ تربیت کی ہوتی ہے، لیکن وہ مٹھاس جسے کہہ دیں، وہ محبت جسے کہہ دیں، وہ شفقت، وہ اتنی آگے آڑے آ جاتی ہے. ہم ہر کسی کی بات نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر گھر کا یہ ماحول ہے. بہرحال جہاں پر یہ ماحول ہے انہیں نظر ثانی ضرور کرنا چاہیے، اپیل کا حق ہونا چاہیے والدین کو. جی ایک تعداد ہے لیکن بچوں کی تربیت میں بڑے سخت ہوا کرتے ہیں. ہاں، اب وہ بالکل وہ ملائی کہہ لیں یا بالائی کہہ دیں، اس کی جو میٹھی ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا، چونکہ وقت ہمارا بہت مختصر رہتا ہے، یہ بتائیے گا کہ کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں تربیت کے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ نے جو ہمیں طریقہ کار بتائی، یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے 3 سٹیپس ہیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی 7 سال، جو ابتدائی 7 سال ہے اس میں بچوں کو سینے سے لگا کر رکھا جائے، یعنی پیار، محبت، شفقت وہ انتہا کی جائے ان کے ساتھ. پھر اسی طرح جب بچے 7 سال کی عمر سے تجاوز کر جائیں تو پھر جو اگلے 7 سال ہیں اس میں انہیں بزرگوں نے فرمایا کہ انہیں غلام بنا کے رکھا جائے، یعنی انہیں خوب ان سے کام کاج کرائے جائیں، انہیں لوگوں کو سرو کرنے کی عادت بنائی جائے، لوگوں کے سامنے جھکنے کی ان کی عادت بنوائی جائے تاکہ کہیں ان کے اندر تکبر، انا اور اکڑ پیدا نہ ہو. تو غلاموں کی طرح ان سے باقاعدہ طور پر کام کرایا جائے، سارے معاملات محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی. اور پھر جب اگلے 7 سال مکمل ہو جائیں، یعنی 14 سال کا بچہ ہو جائے یا بچی، تو پھر اس کے اگلے جو 7 سال ہیں وہ بہت اہم ترین ہیں، اور اس میں اپنی اولاد کو دوست بنا کر رکھا جائے. انیس بھائی یہ اتنے پیارے سٹیپس ہیں کہ ہم عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب پیار محبت کا ٹائم تھا تب ہم سختی کرتے ہیں، اور جس وقت ان پر سختی کا ٹائم تھا ہم انہیں اس وقت اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اور جس وقت انہیں دوست ہونے کی ضرورت تھی، یعنی 14 سال کے بعد سے لے کے 21 سال تک کا جو وقت ہے جس میں ایک لڑکے کو اپنے باپ کی دوستی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ایک لڑکی کو اپنی ماں کی دوستی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ایسے بھی گھرانے موجود ہیں کہ شروع سے اتنا سختی والا ماحول رکھا کہ اس کے بعد جی وہ عادت ہو گئی، ان کی فطرت بن گئی سختی. تو اس کے بعد اولاد اپنے ماں باپ سے اپنے دل کی بات کہہ ہی نہیں پاتی تھی. نتیجتاً کیا ہوا، انہوں نے جا کے معاشرے میں جس کو سمجھا اس سے جا کے اپنے مسائل ذکر کیے، اور انہوں نے جس طرح گائیڈ کیا اس پر عمل پیرا ہو گئے. تو یہ خطرناک بات ہے. 21 سال کے اندر بچوں کی تربیت کے مراحل پورے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو معاشرے میں چھوڑ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نصیب میں اگر یقیناً شقاوت نہیں ہوگی، بدبختی نہیں ہوگی، تو یقیناً وہ انشاءاللہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کریں گے. شروع کے 7 سال تو موبائل کی نظر ہو جاتے ہیں آج کل. جی بالکل، یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے کہ جو ابتدائی 7 سال ہمارے ہاں پر جو ماں اور باپ کو تربیت کے دینے تھے، جو انہوں نے خود وقت دینا تھا، وہ سارا کا سارا ٹائم جو ہے وہ ہمارے ہاں پر 3 یا 4 انچ کی یا 10 انچ کی ٹیبلیٹس کے اوپر یا LCDs کے اوپر جو ہے وہ اس کی نظر ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ چونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا اور عرض کی کہ بچہ اپنی آنکھوں سے سنتا ہے. تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا انیس بھائی، دنیا کے ایک بہت خطرناک سزائیں بھی دی جاتی ہیں کہ کسی انسان کے ذہن کو تبدیل کرنا ہو. ایک جملہ کہا جاتا ہے، عربی کی کہاوت ہے کہ ما تقرر، کہ جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے، ریپیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ چیز دل میں قرار پا جاتی ہے. یعنی ایک شخص کے سامنے کسی بری چیز کا ذکر کیا جائے، ایک بار ذکر ہو،
2 بار ذکر ہو، 3 بار ذکر ہو، تو وقت آئے گا کہ جہاں اس کی نفرت تھی، نفرت اگرچہ محبت میں نہ بدلے لیکن نفرت کی شدت کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ سن کے اس کا عادی ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ مجھے بتائیے کہ جب بے حیائی کو ہمارے ہاں معاشرے میں پروموٹ کیا گیا تو کس طرح کیا گیا؟ کیا یکدم بالکل بے حیائی کی طرف آ گئے؟ نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ سلو کرتے بالتدریج، یعنی پے در پہ کسی ایک شروع اسٹیپ میں کو تو لائے لگتا گا، ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو پائے گا، ایسا ہو پائے گا. ہم نے دیکھا. تو یہ بھی خطرناک معاملہ ہے. جیسے آپ نے شروع کے 7 سال کی بات کی، میں ایک لیکچر سن رہا تھا کسی ڈاکٹر صاحب کا، مینوان تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو میں ان سے سمجھ پایا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، 7 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو انہوں نے واسطے دیے کہ موبائل نہ دیجیے. انہوں نے کہا کہ جو کیمیکلز ہمارے دماغ میں بنتے ہیں سیٹسفیکشن کے، وہ گیمز کھیل کے اور اس طرح کی باتیں دیکھ کے وہ اتنے زائد پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو سیٹسفیکشن نہیں رہتی ہے، پھر آگے بڑھتے پھر نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو دوائیں اس وقت بڑی عمر کے لوگ رہتے ہیں، جو آپ کے دماغ کو سکون دیتے ہیں، وہ آپ کو آگے 10 سال بعد اپنے بچوں کو دینی پڑے گی. تو انہوں نے ہاتھ جوڑے ہیں. تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقفہ ہے، تو وقفہ لیتے ہیں. کہ وہی بات پہ میں وقفے کے پہ جاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 7 سال کی عمر تک آپ نے اپنے بچوں کو ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ نے نہیں دینا ہے، ورنہ وہ دوائیں جو بڑوں کے لیے ہوتی ہیں جو آپ کو مینٹلی طور پر سیٹسفائی کرتی ہیں، تو وہ ساری دوائیں پھر آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہوں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہمیں اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر رضا قادری صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر حافظ ثاقب صاحب. تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل مصروفیت کا دور ہے، تو ابھی تک شاید پاکستان میں یہ رواج عام نہیں ہوا ہے، لیکن دنیا بھر میں تو یہ ہے کہ بچوں کو نرسری میں، ہم تو اسکول کی طرح نرسری کو رہتے ہیں، ورنہ بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر بچوں کو صبح چھوڑ دیا جاتا ہے اور شام کو لے لیا جاتا ہے، اور ساری تربیت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے جو وہاں پہ ٹیچرز ہوتی ہیں یا اس طرح کا کام کرتی ہے. تو ہم ان کو بعض اوقات تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تجھے بس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے اولاد کی تربیت کا، تو جو ہے اب نرسری میں چھوڑ کے آ رہی ہے یا چھوڑ کے آ رہا ہے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے بھی دائیوں کو بچے دیے جاتے تھے، تو ہم اسی کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے بھی تو اس طرح ہوتا تھا، ہم کیوں ان کو بعض لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو آپ نے بالکل جو ایک کہی کہ ہمارے پاکستان میں تو ابھی اس کا رواج نہیں ہوا عام، دیگر ممالک میں ایسا ہے، لیکن ہم اس کو دائی والے سٹیپ سے نہیں جوڑ سکتے کہ اگرچہ پہلے کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا، کیونکہ دیکھیں وہاں پر جو دائی ہوا کرتی تھی وہ 1 یا 2 بچوں کی کیئر کیا کرتی تھی اور انہیں لے کر جا کر ان کی تربیت کیا کرتی تھی. پھر دوسری بات یہ ہمارے ہاں پر جو سلسلہ ہے تو وہ 1 یا 2 بچوں کا نہیں ہے، بلکہ بالکل پورے کلاس روم کی طرح بچوں کی وہاں پر ذمہ داری ہوتی ہے. اور دائی کا کام جو ہے انہیں صرف اور صرف ان کی غذا کے ساتھ ساتھ ان کے جو گاؤں کا جو ماحول ہوا کرتا تھا جس میں بچے جسمانی طور پہ زیادہ نشو و نما پا سکتے تھے، اور اسی طرح جو ان کی لینگویج ہوتی تھی، جو گاڑی لینگویج ہوا کرتی تھی جو کہ ثقیل ہوتی تھی، ان کی عربی لینگویج، تو وہ بھی سکھائی جاتی تھی وہاں پر، جبکہ ہمارے ہاں پر ایسا سلسلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں پر جو آج کا یہ سلسلہ ہے وہاں پر ہم اس عورت کو یقیناً وہ رتبہ بھی نہیں دے سکتے، نہ ہم نے اس عورت کی پرکھ کی ہوتی کہ ہمارا بچہ کہاں رہے گا. ٹھیک ہے، بچوں کے ضروری جو کھانے پینے کے معاملات ہیں ان کو فلفل کر دینا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن باقاعدہ ان کی تربیت کرنا یہ علیحدہ ٹاپک ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو دائی کا آپ نے ذکر کیا، تو دائیاں جو تھیں وہ باقاعدہ ان بچوں کی رضائی ماں ہوا کرتی تھیں. اسلام نے انہیں حرمت رضاعت عطا فرمائی تھی کہ وہ ان کے دودھ شریک بھائی بہن ہوا کرتے تو ان کی دودھ شریک ماں ہوا کرتی تھی، اور ایسی صورت میں جو ان کی رضائی ماں ہوا کرتی تھی ان کا بڑا ادب کیا جاتا تھا، جن کو باقاعدہ ماں کے طور پر رتبہ دیا جاتا تھا. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب دائی حلیمہ آیا کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کے سردار کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، اپنی چادر بچھا کے ان کو بٹھایا کرتے تھے. تو آج یقیناً ہمارے ہاں پہ کوئی بھی بندہ کسی بھی کیئر ٹیکر جو خاتون ہے جو کہ وہاں جاب کرتی ہیں کسی کیئر ٹیکر سینٹر کے اندر، وہاں پہ کام کرنے والی ان خاتون کو ماں کا رتبہ کبھی بھی نہیں دے گا اور ان کے رسپیکٹ کبھی یہ حال نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک بہت بڑا فرق ہے. ہم نے جتنی بات کی اس میں ہم نے بڑا حصہ اسی پہ گزارا کہ ماں کو کس طرح تربیت کرنی چاہیے اپنے اولاد کی اور باپ کو کس طرح کرنا چاہیے. حقیقت یہ بات بھی ہے، بالکل صحیح بات آپ نے بجا فرمائی. ہوتا یہ کہ چونکہ آپ ٹیچر ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے پٹ اپ کرتا ہوں.
اگر آپ کے جی کلاس جسے کہیں یا ابتدائی کلاس جسے کہیں وہاں سے لے کر اگر آپ دیکھیں پرائمری تک تو سب علاقوں کی بات نہیں کرتا کہ بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے چھوٹی سی کلاس روم میں ہوتے ہیں, وہ ٹیچر جو ہے یہاں پسینے سے شرابور ہوتا ہے, تو وہ اس کے بعد تو تربیت کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اچھا پھر ہم اس وقت شاید تلاش کر رہے ہوتے کہ سب سے سستی اسکول کون سی ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں مہنگی سے مہنگی اسکول ہونی چاہیے, اور اگر انگلش کا سبجیکٹ پڑھانا ہے, میتھمیٹکس, تو بھلے جتنے بھی پیسے لینے ہیں وہ ٹیچر بھلے مہنگا ہو لیکن ان کو پڑھائے. سوال میرا یہ ہے کہ ٹیچر کی جو آج کے دور میں, چونکہ آپ ٹیچر ہیں تو اس لیے میں آپ سے سوال بنتا ہے کہ آپ بھی تو دنیاوی طور پر مصروف ہیں, دیگر کام بھی کرتے ہو, تو تربیت کا حق آپ کا ٹیچرز کا نہیں ہوتا کہ وہ تربیت کریں؟ تو کیا وجہ ہے؟ شاید ان کو پیمنٹ کم دی جاتی ہے, یا بچے زیادہ ڈال دیے جاتے ہیں, یا خود ٹیچر کو بھی تربیت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا جو ریزن میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ جو وہ استاد ہے وہ مجبوری کے طور پہ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے اگر ٹیچنگ کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ صرف ٹیچنگ ہی کرے گا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ ذاتی طور پہ خود اس شعبے سے دلی طور پر وابستہ ہے, یعنی کہ پروفیشن کے ساتھ ساتھ اس کا پیشن بھی ہے ٹیچ کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا, تو پھر تو ایسی صورت میں یقیناً وہ بچوں کی تربیت کرے گا. بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ اپنے کردار میں, اپنی زندگی کے اندر اپنے اساتذہ کو اپنا بہت بڑا محسن مانتے ہیں. یقیناً میں بھی آپ کے سامنے ہوں تو میری زندگی میں اگر میں آج کچھ بولنے کے قابل ہوں تو اس میں میرے اساتذہ کا, میرے ماں باپ کے ساتھ ساتھ بہت بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا اور ہماری تربیت کی, ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو یہ تو ان کا کردار ہے. لیکن وہ لوگ تھے کہ جو دلی طور پر باقاعدہ ٹیچنگ کرنا چاہتے تھے اور تربیت کرنا چاہتے تھے. تو اگر ہمارے ہاں پہ جو لوگ ان اداروں کے ہیڈز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ برائے کرم جب ٹیچرز کا انتخاب کریں تو دو باتیں ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ آیا وہ مجبوری پر ٹیچنگ کر رہے ہیں یا پھر ان کا شوق ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر ان کو پے کیا جائے تو یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے کہ ان کو پے اتنا زیادہ کم نہ کیا جائے, کیونکہ دیگر ممالک کے اندر جو نرسری لیول کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو زیادہ پے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بیس بناتے ہیں, بنیاد بناتے ہیں. انیس بھائی اگر کوئی عمارت قائم ہو تو اس عمارت کے اندر جو اس کی بنیاد ہے زیادہ مٹیریل, زیادہ پیسہ اس کی بنیاد کی مضبوط بننے میں لگتا ہے, تاکہ اگر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو اونچی بلڈنگ عمارت بھی تعمیر ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اگر کسی انسان کی بنیاد اچھی بنا دی جائے تو پھر یقیناً وہ اس کی شخصیت بھی بہت اونچی لگے. تو یہ بھی بتا دیجئے کہ چونکہ آپ خود بھی شاگرد رہے ہیں, پھر ٹیچر کا کانسیپٹ, تو ہم صرف اسکول کی بات نہیں کریں گے, مدارس کی بات نہیں کریں, ٹوٹل اوور آل بات کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیچرز کی بڑے لیول کی تو بات میں نہیں کر رہا, اسپیشلٹی کی بات نہیں کر رہا, لیکن نیچے لیول کی, تو جو آدمی اپنے گھر میں اتنا رقم لے کے نہیں جا رہا کہ گھر والوں کو آسودہ حال کر سکے, تو اس کا دماغ اتنا ٹھکانے پہ ہوگا کہ وہ تربیت کی طرف توجہ کرے. اس کا ریزن صرف یہی ہے, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر تو وہ صرف پروفیشن کے علاوہ اس کا پیشن بھی ہے, اس کا شوق بھی ہے, تو پھر تو وہ ایسی صورت میں اچھی انداز سے ٹیچنگ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ مجبوری پر, ضرورت کی بنیاد پر صرف جاتا ہے, جا کے اپنے ورکنگ آورس پورے کر آ جاتا ہے, تو یقینی سی بات ہے کہ ایسا پھر تو تربیت ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو پھر مشکل نظر آتا ہے ہمارے اس معاشرے میں. اچھا کچھ والدین کہتے ہیں کہ یہ وقت دینا جو ہے نا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ہم تو اینڈ رزلٹ پہ آتے ہیں, ہمارا بچہ تو بالکل صحیح ہے, ہم نہیں وقت دے پاتے. تو وقت دینا کیا لازمی کوئی شرط ہے؟ مطلب مثال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی اچھے ٹیچر طرح کے جو ٹیچنگ بھی کر لے, اس کو آپ نے ہائر کر لے, ایک اسپیشل کیس کے طور پر ہم بات کرتے ہیں, اور وہ بچوں کو سنبھال بھی رہا ہے, اس کی ٹریننگ بھی کر رہا ہے, اور جو والدین ہیں وہ اگر کسی جگہ پہ دعوتوں میں بھی جا رہے ہیں, نوکری پہ بھی جا رہے ہیں, دیگر معاملات کر رہے ہیں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ والدین بھی وقت دیں؟ اصل تو مقصد ہے تربیت کا, تو یہ ضروری تو نہیں ہے. دیکھیں اس کو ان والدین سے میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ یہ براہ کرم بتائیں کہ جس وقت وہ بوڑھے ہو جائیں اور ان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں وہ دو باتوں میں سے کیا پسند کریں گے؟ ان کی اولاد انہیں وقت دے کے ان کی خدمت کرے, یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ کچھ نرسز وغیرہ کو اپنے گھر پر یا ورکرز کو وہاں پر جاب پر ہائر کر کے ان کے ذریعے صرف دیکھ بھال کروا دے, خود بالکل بھی وقت نہ دے. تو 100% ہر ماں باپ کی خواہش یہی ہوگی دلی کہ جس وقت ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں ہماری ضروریات پوری کرنے سے زیادہ ہماری اولاد کی صحبت کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ وقت دیں, ہمیں سنیں, ہم سے باتیں کریں. تو اسی طرح جب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے, تو بالکل اسی طرح جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں ماں باپ کی کمی دنیا کا کوئی دوسرا بندہ پوری کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے, یقیناً جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہوں گے وہ اس پر
وہی جواب دیں گے جو ہم نے آپ سے عرض کیا۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ آج تو فنگر ٹپس پہ بہت ساری معلومات آپ کو ایک سیکنڈس کے اندر مل جاتی ہیں، صحیح ہے غلط اس کی بات میں نہیں کر رہے، لیکن معلومات آپ تک ضرور پہنچ جاتی ہیں۔ پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کرام ہیں یا جو دینی طبقہ ہے، بلکہ یونیورسٹی کے ٹیچرز بھی، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ اچھا پڑھاتے ہیں اور ایک مستقبل تعمیر کرتے ہیں، تو ان سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، سارے ٹیچرز کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کتاب پڑھا کرو، سب کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ سب چیزیں موجود ہیں تو پھر کتاب کا کیوں زور دیا جاتا ہے؟ تربیت میں کیا کتاب کا بھی کوئی حصہ ہے؟ جی بالکل، کتاب کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریڈر ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے، یہ ایک بہت اہم ترین بات ہے۔ اور قرآن عظیم میں بھی ہمیں جا بجا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن عظیم کی جو پہلی وحی نازل کی گئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، تو یہ انیس بھائی میں پوائنٹ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ صرف کتاب پڑھنے کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پر ذکر یہ کیا گیا کہ پڑھو، مراد یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام کو پڑھو۔ تو لہذا اس کائنات کے نظام کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ کتابوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے جو تجربے کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار چکے ہوتے ہیں اور زندگی میں بڑا تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ان تمام معلومات کو، اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو ایک جگہ پر قلم بند کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی تحریر کو پڑھتے ہیں، تو ہم کم عمر کے اندر بہت بڑے تجربے کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے ریڈنگ تو بہت ضروری ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ سے یہاں پر اور بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ چونکہ ہمارے ہاں لوگ اپنے بچوں کو وقت دینا چاہتے بھی ہیں بسا اوقات، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وقت کیسے دیں، مطلب ان کے ساتھ تو بیٹھے ہیں لیکن کون سی ایسی چیز ہے کہ ہمارا جو وہ وقت ہے وہ کارآمد ہو سکے۔ تو اسی لیے سب سے دو باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ چونکہ آج کل دور اتنا زیادہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے کہ ہم بچوں کو اسکرین سے روک تو نہیں سکتے 100%، تو انہیں اس بات پر توجہ دیں کہ ان کے سامنے اسکرین کون سی آ رہی ہے، ایک بات تو یہ، اس پر ذرا نظر رکھی جائے۔ دوسری اہم ترین چیز یہ کہ اگر مثال کے طور پہ اگر یہ ذکر کیا جائے کہ وہ اپنے وقت کو کیسے کارآمد بنا سکتے ہیں، تو میں ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے کراچی میں ایک موجود ایک بھائی ہیں، ایک پروفیسر ہیں، ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب، اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن عظیم کی تفاسیر اور احادیث مبارکہ کی کتابوں پر کام کیا ہے، سنہری آیات اور سنہری سیاہ بچوں کے سیاہ ستہ کے نام سے۔ تو ان کتابوں میں انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ان ملنے والے اسباق کو ایک کہانی کی صورت دی ہے۔ یعنی جس طرح ہم بچوں کو بیٹھ کے کہانی سناتے ہیں تو آپ ایک اسٹوری سنائیں، ہر ایک اسٹوری کے اندر قرآن کی کسی آیت سے ایک سبق لکھا ہوا ہوگا، اور اگر کوئی حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے فرمائی ہے تو اس کہانی کے اندر اس حدیث کا ذکر ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ کتابیں لی جائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ، بچوں کو یہ چیزیں بڑی پسند آتی ہیں کہ کہانی سنائی جائے۔ اور ہمیں بھی یاد ہے کہ ہماری نانی ہمیں کس طرح کہانی سنایا کرتی تھی، آج تک ہمیں وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ تو اگر ہم بچوں کو کہانی کے طور پہ باتیں سکھائیں گے تو یقیناً یہ بہت زیادہ کارآمد ہوگی، ان کے ذہنوں میں بہت مثبت مواد جاتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی، بہت ہی سیر حاصل جسے کہتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ اتنے وقت میں، کم وقت میں تو اتنی بات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ایک ایک ٹاپک پہ آپ بات کرتے چلے جائیں تو بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر رضا قادری صاحب، ان کی جانب بڑھیں گے اور پروگرام کا میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اطراف میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ لوگ تو اس میں ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ وہ بڑے سکون میں رہتا ہے کہ انہوں نے اس وقت وہ وقت دے دیا جو اپنے اولاد کو دینے کا تھا، تو جب بڑی عمر میں پہنچے تو پھر اس کے بعد جو ان کو لینا تھا، یعنی جو آسودگی ان کو لینی تھی، سیٹسفیکشن لیتی، ان کی اولاد ان تک پہنچا رہی تھی۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ دنیا کمانے میں، چاہے مجبوراً ہو یا کوئی اور وجہ ہو، وہ وقت جان بوجھ کے نہیں دے پائے یا ان سے ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، بہرحال وہ تربیت نہیں کر پائے۔ تو اس کے بعد ہم نے انہیں آنکھوں سے آنسو ان کے چھلکتے ہوئے ہم نے خود ہمارے مشاہدات میں شامل ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ کتاب کے حوالے سے بھی اگر ہم سے ممکن ہوا بن پڑا تو ہم کو کتاب آپ کو بتائیں گے۔ جس کتاب کا انہوں نے ذکر کیا تھا حدیث شریف کے حوالے سے، پروفیسر اسماعیل بدایونی صاحب کے، وہ خود میں نے بھی منگوائی تھی اور اپنے پاس میں نے اسے پڑھا تھا۔ تو جن صاحب کو بھی یا جن بچوں کو دکھائی تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ سیٹ مجھے جلدی سے دے دو، کیونکہ آسانی سے بہت ساری باتیں آپ کے دماغ میں انہوں نے اتار دی، اور اتنا خوبصورت اسلام ہے، اتنی خوبصورت باتوں کے ذریعے آپ کے ذہن میں اترتا تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی یقیناً ہر لمحے میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں ہے،
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو آپ فارغ ہو گئے یا بچے فارغ ہو گئے تربیت مل گئی. تو تربیت اور تعلیم یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کیونکہ انڈیویجول مل کر ایک معاشرہ تعمیر کرتا ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ جب انڈیویجول صحیح ہو جائے گا تو معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا. یہی اسلام کا اور یہی ظلمت سے روشنی کا سفر ہے. ہم سمیر رضا قادری کی جانب بڑھیں گے, یہ کلام شامل کریں گے اور اسی کلام کے دوران انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. جی سمیر رضا قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد محمود نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا کلام واہ ہے. ماشاء اللہ. میں چاہوں گا اگر آپ بھی شامل ہوں تو ہم ایسے آپ کے ساتھ پڑھے گی انشاءاللہ. کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے, آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے, اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے. ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے, ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, درد جامی ملے نعت خالد لکھوں, اور انداز احمد رضا چاہیے, اور انداز احمد رضا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. سبحان اللہ.